نہ جھکنے والے نہ بکنے والے، صرف لڑنے والے۔ یہ الفاظ کسی نعرے کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ایک پوری قوم کی صدیوں پر محیط جد و جہد کا خلاصہ ہے۔ پہاڑوں کی سختی، ریگستانوں کی تپش اور سمندر کی بے رحم موجوں کے درمیان پلنے والی یہ قوم دنیا میں بلوچ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سامراجی توپیں ہوں یا بیرونی یلغاریں، یہ دلیر نسل ہمیشہ سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلوچ قوم کی اصل شناخت BLA جیسی متنازع تنظیمیں ہرگز نہیں ہیں، بلکہ وہ خوددار اور بہادر سپوت ہیں جنہوں نے اپنی مٹی کے لیے جان بھی ہنسی خوشی قربان کر دی۔ اور انہی میں سے ایک نام جو ہمیشہ تاریخ کے سنہری اوراق پر جگمگاتا رہے گا، میر حمل جہند، وہ شیر مکران جس نے پرتگالیوں کی توپوں کے آگے ڈٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ بلوچ سر جھکا تو سکتا ہے مگر غلامی ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے، خاص طور پر مکران، صدیوں سے مختلف سامراجی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ بحر ہند کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ خطہ تجارتی، عسکری اور جغرافیائی لحاظ سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ 16ویں صدی میں جب پرتگالیوں نے بحر ہند میں اپنی بحری طاقت مضبوط کی تو انہوں نے مکران کے ساحلی علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے، خاص طور پر گوادر، پسنی اور ماڑا جیسے مقامات پر۔ ان حملوں کا مقصد نہ صرف تجارتی راستوں پر قبضہ کرنا تھا، بلکہ علاقے میں اپنی عسکری برتری قائم کرنا بھی تھا، مگر مقامی سرداروں اور عام عوام سے بھی انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران میر حمل جہند جیسی شخصیات ابھری جنہوں نے نہ صرف عسکری میدان میں مقابلہ کیا بلکہ ان کی بہادری کو عوامی لوک شاعری اور داستانوں میں بھی محفوظ کیا گیا۔ میر حمل بلوچ تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جو پرتگالیوں کے خلاف مزاحمت کا استعارہ بن چکا ہے۔ بلوچی رزمیہ شاعری میں ان کی بہادری، حب الوطنی اور قربانی کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اورماڑا کی بندرگاہ پر پرتگالی بحری بیڑوں کے خلاف آخری سانس تک لڑائی کی اور اپنی جان قربان کر کے بلوچستان کے دفاع کی ایک تابناک مثال قائم کر دی۔ مکران کی تاریخ قدیم ایرانیوں اور یونانیوں تک جاتی ہے۔ یہ علاقہ ایک وقت میں فارسی سلطنت کا حصہ تھا۔ سکندر اعظم کی گزرگاہ بھی یہی علاقہ تھا۔ بعد ازاں جب بلوچ اس خطے میں آ کر آباد ہوئے تو مکران آہستہ آہستہ خود کلمتی بلوچوں کا مرکز بن گیا۔ بلوچی زبانی روایات میں پرتگالیوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار کے متعدد واقعات محفوظ ہیں۔ یہ روایات صرف پرتگالی حملہ آوروں کے ظلم و بربریت کو بیان نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف مقامی بلوچ قبائل کی مزاحمت کو بھی اجاگر کرتی ہیں۔ یہ بیانات عمومی طور پر لوک گیتوں، منظومات اور قبائلی داستانوں کی شکل میں محفوظ ہیں۔ میر حمل جہند کی شخصیت ان روایات میں مرکزیت رکھتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محض عسکری لیڈر کے طور پر نہیں بلکہ ایک قبائلی سیاسی ذہانت کے حامل مزاحمتی قائد کے طور پر پرتگالیوں کے خلاف ایک وسیع اتحاد قائم کیا۔ ان کی قیادت میں کلمتی قبیلہ اور دیگر ہمسایہ بلوچ قبائل ایک مشترکہ محاذ پر متحد ہو گئے تھے اور انہوں نے نہ صرف اپنی سرزمین کا دفاع کیا بلکہ بیرونی قبضے کے خلاف ایک نظریاتی مزاحمت کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کی کہانی میں موجود عناصر جیسے وطن پرستی، قربانی، اجتماعی مزاحمت اور قبائلی اتحاد صرف بلوچوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر اس قوم کے لیے سبق آموز ہیں جو سامراجی تسلط کے خلاف اپنی شناخت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔